اب وطنیت وہ خدا ہے، اقبال نے غلط نہیں کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ایک نیا دیوتا پیدا ہو چکا ہے جس نے مذہب کو ریپلیس کیا. حیرانی کی بات ہے کہ آج کے سارے جھگڑے مذہبی ہیں. خواتین و حضرات، اسرائیل کس بات پہ لڑ رہا ہے؟ تالمود کی خبروں پہ، ڈیٹرمنی کی خبروں پہ لڑ رہا ہے. جو اس کو پیشن گوئیاں دی گئی ہیں اس پہ لڑ رہا ہے. جو اس کو وسعت کی خبریں اور نئے مسیحا کی خبریں دی گئی اس پہ لڑ رہا ہے. اس کے علاوہ کس چیز پہ لڑ رہا ہے؟ وائی دیٹ لیٹر؟ حالانکہ اسرائیل تاریخ کے خلاف پیدا ہوا. آج تک تاریخ کیا ہے؟ کوئی بندہ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی دانشور ہے. تاریخ بھی تو خدا کے بنائے ہوئے وہ اصول ہیں، ایٹرنل رولز ہیں جن سے کبھی کوئی بغاوت نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتاؤ، what is the sense in the creation of Israel؟ کبھی آج تک یہ رول ہے کہ مائنورٹی کین ناٹ رول میجورٹی فار اے لانگ ٹائم. وہ کس آج پہ بیٹھا ہوا ہے؟ 2-4 دن کی حکومت و ظلم و ستم پہ بیٹھا ہوا. یہ رول ہونا ہی ہونا ہے. کون سی ایسی طاقتور قوم ہے جو اپنے آپ کو ہزاروں لاکھوں سالوں کے لیے محفوظ کر سکے گی؟ نیچرلی there is a total disaster for Israel. Total disaster. مگر اس قوم کو آپ عقل مند کہتے ہو جو اپنے گرد فتنہ و فساد کا جال بچھائے ہوئے ہیں. کیا آپ کو ان کو خیال نہیں آتا؟ یہ وہ قوم ہے جس کو ہمیشہ ایک پروپیگنڈا کے لیے دنیا کی عظیم ترین قوم اور لائق ترین قوم ثابت کیا گیا. اس کی پیغمبر کی کیا اوپینین ہے؟ بیسٹ ایسٹیمیٹ ول کم فرام دی پروفٹ آف اسرائیل. تو کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہی کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کیا گلہ کیا تھا کہ وہ حجت باز ہیں. کبھی گائے کا رنگ، کبھی عمر، کبھی قامت، ان کے ذہن میں کوئی سلامت. They were just confusing the prophet by the question. تنگ آ کر حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور ایک دفعہ نہیں کہا. جب طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ انہوں نے دنیاوی وجاہتوں کے لیے ایک بچڑے کو خدا بنایا ہوا، تب بھی آپ نے خدا کی حضور، یا اللہ میں کروں کیا؟ تو نے بھیجا ہی مجھے قوم جاہلین کی طرف، میں کیا کروں؟ اور اس قوم کو آپ لوگوں نے اور ان لوگوں کے ہمارے آپ کے نزدیک ایک بہت بڑی عظیم و شان قوت عقل بنا کے پیش کیا ہوا.